پاکستان سے طیبہ بخاری کا آداب۔ نئے سال کی خوشیاں آپ سب کو مبارک۔ کسی بھی انداز سے منائیں، کسی کے بھی ساتھ منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو آزادی ہے کیونکہ آپ آزاد دیش کے باسی ہیں۔ آپ نے نئی حکمت عملیاں بھی بنائی ہوں گی، کئی منصوبہ بندیاں بھی کی ہوں گی، بہت سے پروگرام بنائے ہوں گے، بہت سے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لڑائی ہوگی، خوب سیلیبریشنز کی ہوں گی کہ نئے سال میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، دوست احباب کے ساتھ تعلقات کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال یہ سب آپ کے ساتھ، صرف ایک گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش، اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ کئی کہانیوں نے جنم لیا ہے اس نئے سال کے ساتھ ہی۔ ان نئی کہانیوں میں ایک کہانی میری طرف سے بھی شامل کر لیجیے گا، بلکہ یہ کہانی آپ سب لوگوں کو شامل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو تو بار بار سنانی چاہیے۔ یہ کہانی پاکستان کی کہانی، قائد اعظم کے پاکستان کی کہانی۔ یہ کہانی ایک خواب سے حقیقت میں بدلی، اس نے حقیقت کا روپ لیا، اور دنیا میں بہت کم کہانیاں ہوتی ہیں جو خواب سے حقیقت کا روپ لیتی ہیں اور کامیاب حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان ایک کامیاب ریاست ہے۔ 7 دہائیوں سے ہم نے اپنی بقا کی جدوجہد جو لڑی ہے، 1947 سے اب تک کسی نہ کسی شکل میں مشکلات نے، برائیوں نے، ناکامیوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا، لیکن ہم نے ان گھیروں کو توڑنے میں اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان پائندہ باد رہنے کے لیے ہی بنا ہے۔ قائد اعظم کا یہ عظیم تحفہ، مزید کئی نسلیں اس کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی اماج کا بنائیں گے، اس پاک دھرتی کی حفاظت کرے گی۔ نئے سال کی بات ہو رہی تھی، آپ کو جو کہانی میں نے سنانی ہے، یہ کہانی اپنے ساتھ حقیقت کے ساتھ ساتھ درد، المیہ اور بہت سے ایسے چشم کشا انکشافات رکھتی ہے جس پہ غور ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کہانی کو بار بار اسی لیے سننا چاہیے کہ ہمیں آئینہ نظر آتا رہے، ہمیں قربانیوں کا مقصد سمجھ میں آتا رہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں تو نئی نسل اس کہانی سے تھوڑا سا دور نظر آ رہی ہے، پاؤں پاؤں چلتی نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس کو بڑے باروب انداز میں، بڑے باوقار انداز میں اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے تھے۔ یہ کہانی ہجرت کی کہانی ہے، اور یہ ہجرت کی کہانی لوگوں نے اپنے خون سے لکھی، اپنی نسلوں کی قربانیوں سے لکھی۔ میں ان قربانیوں میں سے ایک قربانی ہوں، سانسیں لیتی ہوئی قربانی۔ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے تایا نے، میرے دونوں چچاؤں نے، میری دونوں پھپھیوں نے، میری ماں نے، میرے خاندان کے ایک ایک فرد نے یہ قربانی دی ہے، اور یہ قربانی مجھے آج بھی سونے نہیں دیتی۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں مایوسی ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، ہمیں اس ملک کی فکر رہتی ہے، ہمیں اس خواب کی قیمت معلوم ہے، ہم اس حقیقت کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، ہمیں اپنے سے زیادہ اس کی قدر ہے۔ ہم آج بھی اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب کا رہنے والا ایک ایسا جوان جس کا حویلیوں سے مل کے ایک گھر بنے، اور وہ اپنا سب کچھ صرف اس لیے چھوڑ دے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گھر وہاں کیسا تھا جہاں سے ہم آئے، اور آپ نے یہ کیا دانش مندی دکھائی کہ آپ چھوڑ کے آئے؟ تو والد صاحب نے ایک مختصر سا جواب دیا تھا، اور کہا تھا کہ پاکستان کے لیے قائد اعظم نے ہم سے جو قربانی مانگی تھی، اس کے لیے ریاستیں تو کیا، حکومتیں تو کیا، اگر ہم سے ہماری اولادیں مانگی جاتی تو ہم وہ بھی دے دیتے، آپ لوگوں کو بھی دے دیتے۔ شکر کریں کہ آپ زندہ ہیں، اور یہاں
پاکستان میں سانس لے رہے ہیں. آپ نے آزادی دیکھی ہے, آپ نے آزاد فضاؤں میں سانس لیا. آپ کو معلوم ہے ہم آج بھی 14 سے 15 اگست کی درمیانی رات کو بارڈر پہ جاتے ہیں. ہمیں کوئی مایوسی نہیں, بھلے ہمارے پیٹ خالی ہوں, اور ہم اکا دکا لوگ نہیں ہیں یا گنتی کے چند افراد نہیں ہیں, ہم لاکھوں کروڑوں میں ہیں, دکھوں کے حاضر ہیں. ہاں ہم مہاجر ہیں, اور ہم نے یہ ہجرت, دنیا کی بڑی ہجرت, قائد کی رفاقت پہ, قائد کی قیادت میں, علامہ اقبال کے نظریہ آزادی کے تحت, سر سید کی تعلیمات کے تحت, ان کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک آئے اور آگے تک جائیں گے, اور پاکستان سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ نبھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلشن کے تحفظ کی قسم ہم نے ہی تو کھائی ہے, اور ہم نے ہی نبھائی ہے, اور ہم ہی نبھائیں گے. ہمیں آپ سے مراد ہمارے نام نہاد نمائندگان, جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں, جھگڑے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ریاست کیسی ماں ہے, ایسے سوالات جنم لینے لگے. انہیں ریاست, ماں اور ہجرت تینوں مطلب سمجھانے کا وقت آ گیا ہے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے اسکرین پہ آ گئے, پردے کے پیچھے سے پردے کے آگے آ گئے. ہمیں مجبور کیا ہے آپ کی غلطیوں نے آگے آنے پہ. ہم چاہتے تھے آپ جیسے بھی ہیں سیکھ جائیں گے, لیکن آپ سیکھ نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ آج آپ روز رات کو باہر ڈیرے آباد کرتے ہیں, ہوٹل آباد کرتے ہیں, ڈھابوں پہ بیٹھتے ہیں, سڑکوں پہ کرسیاں آزادی سے لگی ہوتی ہیں, جو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اشارہ کرتے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے, ہمیں یہ خریدنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. کبھی کسی چیز کا آپ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کا, اپنی استطاعت کے مطابق. ہمیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے بڑوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ بھارت میں صبح صبح جب وہ دکانوں پہ جایا کرتے تھے تو صبح صبح کسی مسلمان کو ناشتے کے لیے یا کسی بھی شے کی خریداری کے لیے اجازت نہیں تھی. کوئی بھی دکاندار جو ہندو ہوتا تھا وہ اسے نحوست سمجھتا تھا کہ وہ صبح صبح اپنے جو دکانداری کا آغاز ہے وہ کسی مسلمان سے کرے. یہ کیوں بھول گئے آپ؟ آپ کو معلوم ہے آپ کو اور ہمیں کن لفظوں سے, کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ملیچ کہتے تھے یہ لوگ. جو آج تخلیق پاکستان پہ, تحریک پاکستان پہ سوال اٹھاتے ہیں, وہ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے. ملیچ کہا جاتا تھا. آپ کو صبح صبح آپ کو کسی شے کی خریداری کا حق نہیں تھا. آپ کو ان کے گلاس میں پانی پینے کا تو دور کی بات ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا. آپ ان کے ساتھ برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ کے پاس قوم کا درجہ بھی نہیں تھا. آپ کے پاس قوم تو بہت دور کی بات انسان کہلانے کا بھی درجہ نہیں تھا. آج بھی اسی سمت سے آوازیں ایسی ہی آ رہی ہیں. کوئی نیچ ہے, کوئی پلید ہے, کوئی چھوٹی ذات کا ہے, کسی کو یہ حق نہیں, کسی کو وہ حق نہیں. پاکستان میں 25 کروڑ عوام, آپ کی مردم شماری کے مطابق آپ جتنے مرضی اعداد و شمار بیان کر لیجئے, بنا لیجئے, جو بھی آپ کہتے ہیں ہم متفق ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جھگڑنا نہیں ہے, ہم کو بات کرنی ہے, مقصد تک پہنچنا ہے. اعداد و شمار آپ کے تسلیم کیے لیتے ہیں آنکھیں بند کیے. اس میں جتنے مسلمان ہیں, جتنے عیسائی ہیں, جتنے ہندو ہیں یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ سب آزاد ہیں. انہیں کوئی ملیچ نہیں کہتا. یہاں اپنے موقف کی مجھے بھرپور دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, اور دلیل دینی ہے اور مضبوط دینی ہے. ہم سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. گھروں میں برتن ٹوٹ جایا کرتے ہیں, اکا دکا واقعات کو آپ چھوڑ دیجئے. پاکستان میں کسی کو ملیچ نہیں کہا جاتا تھا, نہ آئندہ کہا جائے گا. اور ذہن میں رکھیے, ہم یہاں کسی کو منحوس بھی نہیں سمجھتے, کسی کے لیے اپنی دکان کے دروازے بند نہیں کرتے. کسی کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی کا گلاس دیتے ہیں, اس کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی. ہم نے نفرت کا ذائقہ چکھا ہے, موت کے ذائقے کے جیسا, اور ہم نے اس ذائقے کے پیچھے چھوڑا ہے. اسی لیے ہم محبت سے بات کرتے ہیں, اخوت سے بات کرتے ہیں, بھائی چارے کی بات کرتے ہیں.
صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن ہمیں چھوٹا بھائی تو سمجھیے، ہمیں تسلیم تو کیجئے. آپ اتنے بڑے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے بڑے ہیں کہ ہر معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا آیا اور آپ کے ساتھ کوئی بڑی حرکت کر گیا؟ مجھے تو آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا. یہ منطق سمجھ نہیں آئی، یہ دانش مندی سمجھ نہیں آئی. ہم آج جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خوش ہیں. نئے سال میں اپنے بچوں کو یہ ملیچ کی کہانی ضرور سنائیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ اپنے نصاب میں قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو آپ پڑھتے ہیں آنکھوں سے، دل لگا کے پڑھا کریں، ذوق سے پڑھا کریں، جوش سے پڑھا کریں، اس کہانی کو بار بار پڑھا کریں. قائد کی تعلیمات پہ عمل کرنے کو اپنا نصب العین بنا لیں. علامہ اقبال کو زبانی یاد کر لیں. سر سید کی تعلیمات پہ غور کر لیں، فکر کر لیں، آگے بڑھنے کا تہیہ کر لیں. اور میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا نا کہ مجھ جیسے کئی لوگ 14 سے 15 اگست کو آزادی کہاں جا کے مناتے ہیں. اس بار تو 8 سال کے بعد اجازت ملی تھی. ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں تو اجازت ملی تھی. جی ہاں، ہماری سیکیورٹی فورسز نے ہمیں اجازت دی تھی، اور ہم چند نہیں بہت سے افراد واگا بارڈر پہ گئے تھے. ہم رات کے تقریباً 2-3 بجے تک وہاں رہے، اور ہم لوگوں کو جو کام آتا ہے ہم نے وہاں کیا. مثلا ہم نے کوئی وہاں برا کام نہیں کیا. ہم لوگوں کو جو کام آتا ہے، مثلا جس کو نثر لکھنی آتی ہے اس نے اپنی بہترین نثر وہاں پیش کرتا ہے، اس نے بہترین نثر پیش کی. جس کو اچھی نظم لکھنی آتی ہے اس نے اپنی نظم وہاں پیش کی. اور ہم نے وہاں یہ کہا کہ بس کرو، محبت، امن، بھائی چارے سے رہو، ایک دوسرے کو تسلیم کرو، زندگی کا حق تسلیم کرو. بارڈرز پہ آنے جانے کی نرمی لے کے آؤ. بارڈر پہ ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرو. آپ آج بھی وہیں کھڑے، آپ نفرت سے آگے جاتے ہی، آپ کی سوچ ہی نہیں جاتی. اور ہم سب وہاں جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو بچھڑے ہوئے ہیں، صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی قبریں چھوڑ کے آئے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ سے کہا، ہم اپنے پرکھوں کو چھوڑ کے آئے ہیں وہاں. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے. ہم نے تو اپنے زندہ چھوڑے ہیں. کنویں آج بھی بھرے ہوں گے ان زندہ لاشوں سے جو اپنی عزتیں بچانے کے لیے اس میں کود گئیں. بات زیادہ جذباتی ہو جائے گی، آپ کو جذباتی نہیں کرنا، لیکن جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا دامن تھامے رکھیں. آگے بڑھنے کے لیے اپنے ماضی کو ضرور یاد کریں، اور ماضی کی تلخیوں کو مستقبل پہ حاوی مت ہونے دیں. کوشش کریں کہ امن کے ساتھ، بقائے باہمی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے تلاش کریں. کیونکہ بھوک اور پیاس اپنا شکنجہ سخت کرتی جا رہی ہے. آپ کو آنکھیں کھولنا ہوں گی. رہنا اسی خطے میں ہے، رہنا ایک دوسرے کے ساتھ. کیا ہی خوب ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں. ہم بارڈر پہ جب جاتے ہیں نا تو آپ کو ملیچ کہہ کے نہیں پکارتے. اس طرف ہماری نگاہیں ہوتی ہیں، اپنوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ہم آج بھی آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ہمارے خاندان آج بھی تقسیم ہیں. میرا ننھیال آج بھی پاکستان میں. مجھے آج بھی اپنے گھر جانے کے لیے آپ کے ساتھ التجائیں کرنی پڑتی ہیں. یہ کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی ہے کہ ویزے کیسے ملتے ہیں، ویزے کیسے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا سکون برباد کرنا پڑتا ہے. ہم اپنوں کی غمی میں، اپنوں کی خوشی میں شریک نہیں ہو پاتے. یہ ظلم کون ختم کرے گا؟ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ میرے والد صاحب اسی صدمے کے ساتھ اس دنیا سے گئے. میری ماں اسی صدمے میں اس دنیا سے گئی. میرے تایا اسی غم میں اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. میرے دونوں چچا بھی اپنوں کو، پیاروں کو، بہاروں کو ترستے ہوئے اس دنیا سے گئے. انہوں نے دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنے گھر کو یاد کرنا بھی نہیں چھوڑا. وہ آج بھی اپنے آبائی گھر کو، اپنی جنم بھومی کو یاد کرتے تھے، اور پیار سے اور احترام سے کرتے تھے. ایک نظم سنائی تھی اس بار میں نے، اس نظم کے چند اشعار
میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ نئے سال میں اپنے بچوں کو جب یہ کہانی سنائیں تو اس میں تھوڑا سا درد بھی ہو، لیکن وہ درد تھوڑا مختصر ہو. ہم آپ کو درد تقسیم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مقصد میں نے آپ کو واضح کر دی. نظم کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی تمہید کے. آؤ سناؤں تمہیں کہانی ہجرت کرنے والوں کی. آؤ سناؤں تمہیں کہانی ہجرت کرنے والوں کی. آؤ سناؤں تمہیں کہانی دیس پہ مٹنے والوں کی. کہانی ہے یہ سچوں کی، کہانی ہے یہ اچھوں کی. سب کا مل کر ایک تھا نعرہ، بن کے رہے گا دیس ہمارا. لے کے آزادی جھومیں گے، بربادی کو بھی چومیں گے. ان کے دلوں میں بسی تھی حسرت مٹی میں مل جانے کی. آؤ سناؤ تمہیں کہانی دیس پہ مٹنے والوں کی. اس جد و جہد کو جانو تم، اس جد و جہد کو مانو تم. تمہیں اپنا آپ دکھائے گی، تمہیں سب کا ساتھ دکھائے گی. یہ داستاں ہے سب کو ملا کر ایک رنگ میں ڈھل جانے کی. آؤ سناؤ تمہیں کہانی ہجرت کرنے والوں کی. ان ہجرت کرنے والوں نے یوں سب کچھ اپنا دان دیا. ان ہجرت کرنے والوں نے یوں سب کچھ اپنا دان دیا. مٹی کی محبت میں اپنی کئی نسلوں کو قربان کیا. یہ بچھڑے اپنے پیاروں سے، یہ تڑپے گل گلزاروں سے. غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یہ لپٹ گئے انگاروں سے. ان کے دلوں میں لگی تھی آگ عشق میں جل جانے کی. آؤ سناؤں تمہیں کہانی ہجرت کرنے والوں کی. آؤ سناؤں تمہیں کہانی بھوکے پیاسے بچوں کی. آؤ سناؤں تمہیں کہانی جھوٹوں میں چند سچوں کی. جذبات ہیں ابھی بھی. مجھے یہ نظم ادھوری چھوڑنی پڑی اس لیے کہ آج بھی آنکھیں نم ہوتی ہونی بھی چاہیے. ہم خون روئے، خون رو رہے ہیں. ہمت ہے تو ہمارے آنسو ہی پوچھ دیجیے. نقصان کا ازالہ تو آپ کیا کریں گے؟ ہم پہ احسان کیجیے. نفرت کا بازار بند کیجیے. محبت کا کاروبار شروع کریں. نئی نسلیں آپ سے صرف یہی مانگتے ہیں اور کوئی تقاضا نہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.